اور مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی بہت ساری سنتوں کو زندہ کر کے دکھایا، خود عمل کیا اور اپنی جماعت کو بھی عمل کرایا، بلکہ ان کی زندہ کردہ بہت سی سنتوں کو آج ہم تمام اہل حدیث حضرات عمل کر رہے ہیں، فللہ الحمد۔ آخرکار 1886 میں اہل حدیثوں نے جب متفقہ طور پر آپ سے بیعت کر کے آپ کو امام اور امیر بنا لیا، سب سے پہلے مولانا صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری تھی، جیسا کہ مولانا عبدالجلیل سامرودی صاحب نے آج سے نصف صدی پہلے، آدھی صدی پہلے 1376 میں مولانا موصوف کی کتاب ہدایت النبی المختار الی من یصلی الی یوم القرار کے شروع صفحات میں ہی مولانا موصوف کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہم سبق صوفی عبداللہ صاحب دہلوی نے آپ کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی کہ ہمیں ایسا شخص کوئی نظر نہیں آتا، ہم آپ کو ہی اس کا اہل پاتے ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے صوفی عبداللہ کون ہیں؟ یہ وہی صوفی عبداللہ ہیں جو ہندوستان کے مانے ہوئے مشہور عالم گزرے ہیں، مدرسہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے بانی، جسے بعد میں دارالعلوم کی شکل دے دی گئی، جن کا نام مورخ اہل حدیث مولانا قاضی اسلم سیف صاحب نے تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں صفحہ نمبر 472 میں مولانا موصوف کے شاگردوں میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امیر المجاہدین ولی کامل صوفی محمد عبداللہ، اور قاضی صاحب نے باقاعدہ صرف ان کی حیات پر ایک کتاب بنام سلطان اولیاء لکھا ہے، جن کے متعلق مورخ علماء اہل حدیث محمد اسحاق بٹی صاحب نے عبداللہ لائل پوری کی سیرت میں لکھا ہے کہ اس گاؤں میں صوفی عبداللہ سکونت پذیر تھے، جو تدوین و تقوی اور خلوص و للہیت کے اعتبار سے خاص شہرت کے حامل تھے۔ کاروان سلف صفحہ نمبر 250 میں دیکھ لیجئے۔ صوفی عبداللہ صاحب کے حالات پر ایک ضخیم کتاب حیات صوفی عبداللہ کے نام سے مولانا اسحاق بٹی صاحب نے لکھی ہے، جو مکتبہ سلفیہ لاہور نے شائع کی ہے۔ خیر، ان کے بعد لوگوں نے جوق در جوق شوق اور رغبت کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کری، خصوصاً اس دور کے بڑے بڑے علماء اور عمراء، جیسا کہ مولانا عبدالستار صاحب اپنے خطبہ امارت میں آج سے تقریباً 80 سال پہلے لکھتے ہیں کہ اہل علم و فضل، اہل حل و عقد پر جب اس مسئلے کی حقانیت و سچائی ظاہر ہوئی تو ایک جماعت اہل حدیث نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور آپ ہی کو اس کا اہل پاتے ہیں، لہٰذا آپ ہاتھ پھیلائیے اور ہم سے مطابق کتاب و سنت بیعت لیجئے۔ آپ نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ مجھ سے اور کوئی بہتر تلاش کرو تاکہ میں بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ایک عرصے تک آپ اسی پر مصر رہے، لیکن جماعت نے سخت مجبور کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری تو آپ نے اس منظم جماعت کی بنیاد 1311 میں قائم کی اور اس کا نام جماعت غرباء اہل حدیث فطوبی للغرباء کے مفہوم کے مطابق رکھا، اور مشہور اراکین جماعت مولانا عبداللہ سنبھلی، مولوی سلیمان صاحب مرحوم، سردار قوم اوڈ مولوی عبداللہ صاحب کوٹک پوری، مولانا عبدالرحمن صاحب بڈی مالوی، مولوی نور محمد صاحب، حاجی محمد عمر صاحب مکی، حاجی انور الہی صاحب، اللہ دین رنگریز صاحب، حکیم اختر حسین صاحب، حاجی کریم بخش صاحب، قاری موسیٰ صاحب، حافظ جمال الدین صاحب، اللہ دین صاحب پنی والے وغیرہ وغیرہ نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جوق در جوق مسئلے کی اشاعت کے بعد سینکڑوں علماء نے بیعت اور تصدیق و تائید کری، جس کی فہرست رجسٹروں کے علاوہ بالاختصار فتاوی علماء کرام دربار تقرر امام میں درج ہے۔ ہر چار طرف ہند، سندھ، بنگال، پنجاب وغیرہ میں اس جماعت کی شاخیں قائم ہوئیں اور اس مسئلے کی تائید میں علماء کرام کے فتاوے آئے، اور اس بیعت شدہ منظم جماعت کا نام جماعت غرباء اہل حدیث بفرمان رسول فطوبی للغرباء وهم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، یعنی خوشخبری ہے غرباء کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان خرابیوں کو دور کریں گے جو میرے بعد میری سنتوں میں کی ہوگی، کے مفہوم کے مطابق رکھا۔ اس کے بعد جوق در جوق مسئلے کی اشاعت جیسے ہوتی رہی، کثرت سے علماء اہل حدیث بھی بیعت کرتے رہے۔ دیکھیں خطبہ امارت صفحہ نمبر 15 میں
اس کی وضاحت خود کر چکے ہیں۔ افسوس لگتا ہے آپ نے بالکل ہی جماعت کی تاریخ نہیں پڑھی اور نہ ہی اپنے علماء کی کتب جماعت کے تعلق سے دیکھی ہیں، ورنہ اس طرح کی بے تکے بیان یہ سوال آپ کبھی نہ کرتے۔ کاش آپ اس دور کے چند رسائل ہی اٹھا کر پڑھ لیتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ کتنی کثرت سے اس دور کے علماء نے مولانا موصوف کی تصدیق و تائید کی تھی۔ چند نام تو مولانا عبدالستار صاحب کے خطبہ امارت سے آپ کو معلوم ہو ہی گئے ہیں، بلکہ مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی کی گواہی سے واضح ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہی ہندوستان کے مشہور عالم دین تھے، جن کی زندگی اور کارناموں پر باقاعدہ بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔